آج 8 ذوالحج دوسری دولت والی جمعرات، جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ اللہ کی لاڈلی صورت 33 بار پڑھ لو، جو پڑھے گا وہ اور اس کی اولاد عید سے پہلے پہلے مالا مال ہو جائے گی۔ لوگ دروازے کھٹکھٹا کر پیسے دے کر جائیں گے، ہر حاجت ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج 8 ذوالحج دوسری جمعرات کے دن کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، جسے پڑھنے کے بعد 3 منٹ بعد معجزہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، جسے پڑھنے کے بعد رب کریم مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے، جسے پڑھنے کے بعد اللہ کریم سے جو بھی مانگا جائے فوراً مل جاتا ہے۔ جو لوگ رمضان المبارک کے برکتوں اور رحمتوں والے مہینے میں بھی اللہ کریم کو راضی نہ کر سکے، جنہوں نے ذوالقعدہ کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار دیا، اور جو لوگ اس مہینے میں اللہ سے رزق اور دولت اور شہرت چاہتے ہیں، وہ آج 8 ذوالحج دوسری جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آپ رزق چاہتے ہیں، رزق ملے گا، دولت چاہتے ہیں، دولت ملے گی، نوکری چاہتے ہیں، نوکری ملے گی، کاروبار میں ترقی کے لیے، شادی کے لیے، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد کے لیے یہ وظیفہ بہترین عمل ہے۔ مقصد چاہے جتنا مرضی بڑا ہو، آج یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی اللہ پاک ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ بڑا ہی بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ بندہ جو ابھی بھی ذوالحج کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہا ہے۔ یہ مہینہ، مبارک مہینہ، بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے آج 8 ذوالحج دوسری جمعرات کا دن آ چکا ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جو شخص کہتا ہے کہ ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، گھر سے بے روزگاری، بے سکونی کا خاتمہ نہیں ہوتا، وہ آج یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ کر دیکھیں۔ غم ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، تنگ دستیاں ہیں، تمام کی تمام کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ آج ہر کوئی پریشان ہے، رزق کی کمی کی وجہ سے ہر گھر میں لڑائی ہے، رزق کی کمی کی وجہ سے ہر بیٹی شوہر سے ناراض ہے، لاکھوں کمانے والوں کو بھی سکون نام کی کوئی چیز میسر نہیں ہے۔ جس گھر میں لاکھوں کی کمائی آتی ہے وہ بھی ناخوش ہیں، اور جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ اس مشکل وقت میں تو اللہ کی غیبی مدد کی ضرورت ہے، اس لیے آج آپ کے لیے ایک ایسا روحانی وظیفہ لے کر آئی ہوں جسے پڑھتے ہی آپ کی غیب سے مدد ہو جائے گی، جسے پڑھتے ہی اللہ غیب سے رزق اور دولت کا انتظام کر دے گا، جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کی غربت، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ والو، کیونکہ ذوالحج کا مہینہ آپ کے لیے برکت والا، رحمت والا، کامیابی والا ہو سکتا ہے، اگر آپ 8 ذوالحج دوسری جمعرات کے دن اس عمل کو کر لیں۔ آج ہم اللہ کریم سے جب بھی مانگتے ہیں، مانگتے کیا ہیں کہ اے اللہ مجھے نوکری مل جائے، میرے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں، میرے مسئلے ٹھیک ہو جائیں۔ اللہ فرماتا ہے تو مجھ سے مانگ کر تو دیکھ، تو کسی بندے سے تو نہیں مانگ رہا، تو اس رب سے مانگ رہا ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، جو تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو مانگ کر تو دیکھ، میں اللہ 300 رزق کے دروازے کھول دوں گا۔ وہ اللہ ہی ہے جو کائنات کے تمام نظام کو چلاتا ہے، اور جب کوئی بندہ اللہ کو سچے دل سے پکارتا ہے، اللہ کریم اپنے ناموں کے طفیل رزق اور دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ ابھی ابھی ذوالحج کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارنے والوں سن لو، ابھی بھی موقع موجود ہے، یہ موقع ضائع مت کرنا۔ اللہ والو، آج 8 ذوالحج دوسری جمعرات کے دن یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو منا لو، اللہ وہ عطا فرمائے گا جو ساری عمر نہ مل سکا۔ اللہ والو، ذوالحج بہت ہی بابرکت اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس دن اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں تو ویسے تو ذوالحج کا جو پہلا عشرہ ہے یہ بہت زیادہ فضیلت والا عشرہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والفجر ولیال العشر، ترجمہ اس صبح کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان 10 راتوں کی قسم سے مراد ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ اللہ پاک نے ان راتوں کی قسم ارشاد فرما کر یہ ظاہر کر دیا کہ یہ راتیں اللہ پاک کے نزدیک عظمت والی ہیں۔ قرآن پاک کے ساتھ ساتھ کئی احادیث میں ذوالحجۃ الحرام کے ابتدائی عشرے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ مسند احمد کی حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کریم کے نزدیک کوئی دن عشرہ ذوالحج کے ایام سے نہ زیادہ عظیم ہے اور نہ ان دنوں سے بڑھ کر کسی دن کا نیک عمل اسے محبوب ہے، لہٰذا ان دنوں میں تحلیل لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر اور تحمید
الحمدللہ کی کثرت کرو۔ اسی طرح دیگر احادیث میں بھی ان 10 دنوں کی بہت زیادہ فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، یہاں تک کہ ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال اللہ پاک کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق عشرہ ذو الحج میں ایک عمل کا ثواب 700 گناہ تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس مبارک عشرے کی فضیلتوں کو پانے کے لیے ہمیں اس میں خوب عبادت کرنی چاہیے، نیز ثواب کی نیت سے روزے بھی رکھنے چاہیے۔ ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنتوں پر قربان ہونے والے ہمارے اصحاب و اسلاف کا بھی یہی طریقہ کار تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشرہ ذو الحج کے روزے نہیں چھوڑا کرتے تھے اور 9 روزے پابندی کے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا فرقد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر رات آسمان کے دروازے 3 مرتبہ کھولے جاتے ہیں اور جمعے کی رات 7 مرتبہ کھولے جاتے ہیں، جبکہ عرفہ کی رات 9 مرتبہ کھولے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یوم عرفہ سے زیادہ کسی دن بندوں کو دوزخ سے آزاد نہیں کرتا۔ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتے ہوئے فرماتا ہے، یہ بندے کس ارادے سے آئے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یوم عرفہ سے بڑھ کر کوئی دن بھی فضیلت والا نہیں ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور اہل زمین کے ساتھ اہل آسمان پر فخر فرماتا ہے۔ وہ فرماتا ہے، میرے ان بندوں کی طرف دیکھو جو بکھرے بالوں کے ساتھ گرد و غبار سے اٹے ہوئے، دھوپ کی تمازت سہتے دور دراز کے راستوں سے آئے ہیں۔ وہ میری رحمت کی امید رکھتے ہیں اور انہوں نے میرے عذاب کو نہیں دیکھا۔ یوم عرفہ سے زیادہ کسی اور دن لوگوں کو جہنم سے آزادی نہیں ہوتی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال ڈیلی بیسس پر میں آپ کے حوالے کرتی رہوں گی۔ اللہ والو، اب عمل کیا ہے؟ آج 8 ذو الحج دوسری جمعرات کا پورا دن آپ کے پاس موجود ہے۔ جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ تو میں آپ سے یہی کہوں گی کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ یہ وہ درود ہے جو سب سے زیادہ افضل درود ہے۔ اس درود کا رتبہ بہت زیادہ ہے، اور روایات میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی بہت زیادہ پسند کرتے تھے، سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک بار میرے ساتھ ثواب کی نیت سے پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی حاجت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ اگر آپ نیا گھر چاہتے ہیں، آپ گاڑی چاہتے ہیں، نوکری چاہتے ہیں، من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، قرض سے خلاصی چاہتے ہیں، آپ کو جو بھی چاہیے، جس مقصد کی نیت کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں، کیونکہ آج جس مقصد کی نیت کی جائے گی وہ پورا ہو کر رہے گا، اور اللہ تو ویسے ہی رازق ہے، اللہ تو ویسے ہی مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب یوں محسوس کریں کہ دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں، اور سب سے پہلے نمبر پر جو
وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العزت کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے، جو نام رزق کے حوالے سے بہت خاص ہے، اور وہ مبارک نام یا رزاقو ہے۔ یا رزاقو رب کریم کا صفاتی نام ہے۔ یا رزاقو پڑھنے سے آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ آج 8 ذو الحج دوسری جمعرات کے دن کی خاص قبولیت کی گھڑیوں میں پڑھنے والا وہ خاص عمل جو تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والو، یا رزاقو کا مطلب ہے اے رزق دینے والے، یعنی جو بندہ یا رزاقو پڑھتا ہے اللہ اس کے لیے 300 رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کا رزق بڑھا دیتا ہے، پھر اسے کسی سے مانگنا نہیں پڑتا، ہر شے خود چل کر اس کے پاس آتی ہے۔ یا رزاقو کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا رزاقو ایک بار ہو گیا، یا رزاقو 2 بار ہو گیا، یا رزاقو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ یا رزاقو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ 11 بار یا رزاقو کو پڑھتے دوران اگر کوئی بھکاری ہے، سڑک پر مانگنے والا فقیر ہے، تو وہ بھی آج اگر یا رزاقو کو پڑھتا ہے تو اللہ رزق اور مال و دولت سے مالا مال کر دیتا ہے، اللہ دولت کے خزانوں سے جھولیاں بھر دیتا ہے، اللہ اس کے گھر کے حالات کو بہتر بنا دیتا ہے، اللہ اس کے گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما دیتا ہے۔ پہلے نمبر پر یا رزاقو پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ وہ آیت مبارکہ اللہ الصمد ہے۔ 11 بار یا رزاقو پڑھنے سے اللہ کریم آپ کو رزق اور دولت سے مالا مال فرما دے گا۔ اور اللہ الصمد یہ سورہ اخلاص کی دوسری آیت ہے اور یہ اللہ کا صفاتی نام بھی ہے۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کی بے نیازی کیا ہے؟ اللہ کی بے نیازی یہ ہے کہ ایک شخص جو صبح سے شام تک دن رات محنت کرتا ہے اور بے حد محنت کے مشقت کے باوجود زیادہ سے زیادہ 1-2 ہزار روپے کماتا ہے، اور ایک شخص جو گھر سے اچھا سوٹ پہن کر آتا ہے، بڑی سی گاڑی میں دفتر آتا ہے، 1-2 گھنٹے بیٹھتا ہے پھر گھر چلا جاتا ہے، روزانہ کے لاکھوں کماتا ہے، تو یہ ہے اللہ کی بے نیازی کہ اللہ تعالیٰ جسے دیتا ہے بے حساب عطا فرما دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ محنت کرو، محنت میں عظمت ہے، لیکن یاد رکھیے کہ جب اللہ دینے پر آتا ہے تو نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نسلوں کو ہی تار دیتا ہے۔ اگر وہ رب کریم چاہے تو بغیر محنت کے بھی لاکھوں عطا فرما دے۔ اب آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ نے اللہ الصمد کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ اللہ الصمد کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آج آپ 11 بار اللہ الصمد کو پڑھ کر اللہ سے جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اللہ رزق اور دولت سے مالا مال کر دے گا، اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرمائے گا، بے اولادوں کو اولاد نرینہ سے مالا مال کر دے گا۔ اگر کوئی مقروض ہے، اگر کوئی بہن بھائی قرض سے خلاصی چاہتا ہے تو آج 8 ذو الحج دوسری جمعرات کے دن اللہ الصمد کو پڑھ لے، اللہ کی بے نیازی سے مالا مال ہو جائے گا۔ آج اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنا لیں، اپنے گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ کر لیں۔ اللہ الصمد کو 11 بار پڑھ کر اللہ کریم سے ضد کر کے مانگیں، آپ جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ آپ یا رزاقو اور اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں۔ اللہ الصمد کو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے۔ یہ سورت اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور یہ قرآنی سورت الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے۔ یہ قرآنی سورت پڑھنے والا اللہ سے جو بھی مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ اس قرآنی سورت کو غیبی مدد کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے۔ آج جو وقت ہے، آج جو مجبوریاں ہیں، آج جو نفسا نفسی کا دور ہے، آج جو نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر کسی کو غیبی مدد کی ضرورت ہے، اور غیبی مدد اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ اس لیے ہم سب کو اللہ کو راضی کرنا پڑے گا، اللہ کو منانا پڑے گا، اور ہم سب کو اللہ کا لاڈلا بننا پڑے گا، اللہ کے قریب ہونا پڑے گا، پھر ہی غیبی مدد ملے گی۔ آخر میں آپ نے قرآنی سورت سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ ثواب کی نیت سے ایک بار تلاوت سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔
اللہ والو، سورہ اخلاص کی فضیلت اور فوائد بے شمار ہیں۔ اس سورت کی تلاوت کرنے والے کے لیے بے شمار برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ سورہ اخلاص کو پڑھنے سے آپ کے مال و دولت میں اضافہ ہو جائے گا۔ سورہ اخلاص کو پڑھنے سے آپ کی بیماریاں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ سورہ اخلاص کو پڑھنے سے میاں بیوی میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اس سورت کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہے، جو شخص روزانہ سورہ اخلاص کو باقاعدگی سے پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو بڑھا دے گا۔ سورہ اخلاص پڑھنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ ایک بار سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب 1/3 قرآن یعنی قرآن پاک کا تیسرا حصہ پڑھنے کے برابر ہے۔ سورہ اخلاص سے محبت اور اس کی کثرت سے تلاوت جنت میں جانے کا باعث ہے۔ شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے سورہ اخلاص پڑھ کر بائیں طرف یعنی الٹی طرف 3 مرتبہ تھوکیں، وسوسے ختم ہو جائیں گے۔ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے والے کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کیا جائے گا۔ جو شخص دن میں 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا، اس کے 50 سال کے گناہ قرض کے علاوہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص ایک رات میں تہائی قرآن نہیں پڑھ سکتا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، ہر شخص تہائی قرآن ایک رات میں کیسے پڑھ سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد تہائی قرآن کے برابر ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی قیادت میں لشکر بھیجا۔ وہ صاحب جب بھی نماز پڑھاتے تو اپنی قرات سورہ اخلاص پر ختم کرتے۔ جب لشکر واپس آیا تو لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سے دریافت کرو وہ ایسا کیوں کرتا رہا۔ لوگوں نے اس سے دریافت کیا یعنی پوچھا تو اس نے جواب دیا، یہ سورت رحمان کی صفت بیان کرتی ہے، لہٰذا میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ یہ جواب سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے آگاہ کر دو کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کی نماز ادا کرے اور بات چیت نہ کرے یہاں تک کہ وہ سورہ اخلاص پوری سورت 10 مرتبہ پڑھ لے تو اس کو اس دن کوئی نقصان اور کوئی تکلیف نہ پہنچے گی اور شیطان سے اس کی حفاظت ہوگی۔ اللہ والو، قرآن کریم کی یہ سورت ایک ایسی قرآنی سورت ہے، جو شخص اس سورت کو 3 بار پڑھتا ہے اسے مکمل ایک قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورہ اخلاص کو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کے 2 صفاتی نام شامل ہیں۔ آپ نے سورہ اخلاص کو بتائے گئے طریقے کے مطابق 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جو بندہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا، کیونکہ سورہ اخلاص کا مطلب ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ سورہ اخلاص تقدیر کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا ذکر انسان کو کامیاب بنا دیتا ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا ذکر اللہ کریم کو اتنا پسند ہے کہ اللہ فرماتا ہے، جو اللہ کو ایک مانتا ہے، اللہ کو ایک جانتا ہے، شرک نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی نسلوں کو بھی رنگ دیتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی دین اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے تو سورہ اخلاص پر ایمان لانا بہت ضروری ہے، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا بہت ضروری ہے، اور سورہ اخلاص کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے سے اللہ اس بندے سے راضی ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ جو بھی مانگتا ہے، جتنا بھی مانگتا ہے، جیسا بھی مانگتا ہے، اسے عطا کر دو۔ پھر اللہ کریم سورہ اخلاص کی برکت سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ پھر اللہ کریم سورہ اخلاص کی برکت سے رحمتوں سے جھولیاں بھر دیتا ہے اور نسلوں کو رنگ دیتا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر پھر سے 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، کیونکہ کوئی بھی وظیفہ اول و آخر درود پاک کے بغیر نامکمل ہے۔ درود پاک پڑھ کر وظیفہ مکمل کر لیا، پھر فوری طور پر آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے، بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔
جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب نے توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیں، آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں، ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں۔ آپ جو بھی مانگیں گے آپ کو مل کر رہے گا۔ سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اب آپ کا وظیفہ مکمل، کسی بھی نماز کے بعد آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آپ کی روزی کے اندر انشاءاللہ بے پناہ برکت پیدا ہوگی اور غربت کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر آپ مقروض ہیں تو ہمیشہ کے لیے قرض سے نجات مل جائے گی۔ اگر آپ جنات کا شکار ہیں آپ ہمیشہ کے لیے ان کے حملے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ آخر میں آپ لوگ دعا ضرور مانگیے گا اپنی تمام پریشانیوں کے لیے، اپنی تمام حاجتوں کے لیے، دکھ تکالیف کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر آپ نے دعا ضرور مانگنی ہے، اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ۔ کمنٹس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔